بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو اپنے دائرے میں لاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال اور عادات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، کیونکہ سنت نہ صرف تمام دنیاوی زندگی کو آسان اور خوبصورت بناتی ہے بلکہ آخرت میں کامیابی اور بے شمار اجر و ثواب کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ انسان روزانہ کئی چھوٹے چھوٹے اعمال کرتا ہے۔ یہ کام ویسے تو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب انہی کاموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے تو یہ معمولی عادات عبادت میں بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی پینا ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص صرف پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، لیکن اس پر کوئی خاص ثواب نہیں ملے گا، مگر جب وہ پانی بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پیے گا تو یہی عمل سنت بن جائے گا اور اس پر اسے ثواب بھی ملے گا۔ یہی حالات کھانے پینے، سونے، جاگنے، سلام کرنے، بات کرنے اور دیگر کاموں کا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ دنیا کی ضروریات کو چھوڑ دو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ان کی ضروریات کو صحیح طریقے سے ادا کرو تاکہ وہی ضرورت ہمارے لیے نیکی اور عبادت کا ذریعہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دراصل ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ نیکی میں گزرے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی عادات اور اعمال کو سنت کے مطابق بیان کریں۔ دنیا کے کام تو ویسے بھی ہو جائیں گے، لیکن اگر وہی کام سنت کے مطابق ہوں تو ہمیں دونوں جہانوں کا فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ 10 اعمال تجھ سے آپ کو ثواب ہوگا اور وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پانی پینا۔ اگر کوئی شخص بس پیاس بجھانے کے لیے پانی پیے لے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ کر اور دائیں ہاتھ سے پیے تو یہ سنت پر عمل ہے اور اسے ثواب ملے گا۔ نمبر 2، کھانا کھانا۔ کھانا تو ہر انسان کھاتا ہے، لیکن جب کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، دائیں ہاتھ سے کھایا جائے اور آخر میں الحمدللہ کہا جائے تو یہ کھانے کو عبادت بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، سلام کرنا۔ ملاقات تو دنیاوی کام ہے، لیکن جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہتا ہے تو یہ نیکی اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 4، مسکرا کر بات کرنا۔ بات چیت انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ نمبر 5، سونا اور جاگنا۔ سونا تو جسم کی ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی شخص وضو کر کے دائیں کروٹ پر سوئے، دعا پڑھ کر سوئے، جاگنے پر دعا پڑھے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ نمبر 6، کپڑے پہننا۔ لباس تو سب پہنتے ہیں، لیکن اگر کوئی کپڑا دائیں ہاتھ سے پہنا جائے اور دعا پڑھی جائے تو یہ بھی سنت کا عمل ہے اور ثواب کا
باعث ہے۔ نمبر 7، گھر میں داخل ہونا۔ کوئی شخص گھر آ کر بس داخل ہو جائے تو یہ عام بات ہے، لیکن اگر وہ دعا پڑھ کر سلام کر کے داخل ہو تو فرشتے اس کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور گھر میں برکت آتی ہے۔ نمبر 8، بیت الخلاء میں جانا۔ یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر دعا پڑھ کر داخل ہو جائے اور دائیں پاؤں باہر نکالا جائے تو یہ بھی سنت ہے اور اس پر بھی اجر ہے۔ نمبر 9، سواری پر بیٹھنا۔ سفر سب کرتے ہیں، لیکن اگر سواری پر بیٹھتے وقت دعا پڑھ لی جائے تو یہ سفر بھی عبادت اور اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نمبر 10، مریض کی عیادت کرنا۔ ملاقات تو دنیاوی تعلق ہے، لیکن جب کوئی مسلمان مریض کی عیادت کرتا ہے تو یہ بھی سنت ہے اور اس پر فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اسلام میں ہر چھوٹا بڑا کام اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا کے عام کام جب سنت کے مطابق کیے جاتے ہیں تو وہیں عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف عبادت پوری کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ کوشش کرے کہ ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ہم پانی پیتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن اگر یہ سب بغیر ذکر اور دعا کے کریں تو دنیاوی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اور اگر یہی اعمال سنت کے مطابق ہوں تو یہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال کو بھر دیں گے۔ لہذا ایک باشعور مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالتا ہے۔ جو کام ویسے ہی دنیا میں ہونا ہے، کیوں نہ اسے ثواب اور عبادت میں بدل دیا جائے۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔